يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار۔ مضبوط کرتا ہے اللہ ایمان والوں کو مضبوط بات سے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں، اور پچھلا دیتا ہے اللہ بے انصافوں کو، اور کرتا ہے اللہ جو چاہے۔ تو نے نہ دیکھا ان کو جنہوں نے بدلہ کیا اللہ کے احسان کا ناشکری، اور اتارا اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں جو دوزخ ہے، داخل ہوگے اس میں اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ یہ روایت حدیث حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ نقل فرمائی۔ تقریباً 40 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے معتبر اسانید کے ساتھ اسی مضمون کی حدیث منقول ہے، جن کو امام ابن کثیر نے اس جگہ اپنی تفسیر میں جمع کیا۔ مرنے یا دفن ہونے کے بعد قبر میں انسان کا دوبارہ زندہ ہو کر فرشتوں کے سوالات کا جواب دینا، پھر اس امتحان میں کامیابی اور ناکامی پر ثواب یا عذاب کا ہونا، قرآن پاک کی تقریباً 10 آیات میں اشارتاً اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 70 احادیث متواترہ میں بڑی صراحت وضاحت کے ساتھ مذکور ہے، جس میں کسی مسلمان کو شک کی گنجائش نہیں۔ بھئی قبر میں عذاب ہوتا ہے، یہ قرآن پاک کی 10 آیتوں میں اور 70 احادیث متواترہ سے ثابت ہے کہ قبر میں انسان کامیاب ہوتا ہے یا ناکام ہوتا ہے، اور قبر کا عذاب ثابت ہے۔ بات سمجھ گئے؟ دیکھو، اب جب انسان قبر میں دفن کر دیتا ہے، اب دنیا کے اندر جنات ہم کو نظر آتے ہیں کیا؟ نہیں آتے ہیں۔ فرشتے ہم کو نظر آتے ہیں؟ نہیں آتے ہیں۔ ایسے بزرگان دین ہمیں قبرستان میں عذاب نظر نہیں آتا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اس میں اللہ کے رسول نے فرمایا، اگر میں اللہ سے دعا کرتا اور تمہیں قبر کا عذاب سنا دیتا تو کیا ہوتا؟ لوگ مردے دفن کرنا چھوڑ دیتے۔ بے قبر کے عذاب کو میں اللہ سے دعا کرتا، تم کو سنا دیتا تو تم مردے دفن کرنا چھوڑ دوں گی۔ تو قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ بعض وہ مسلک کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں قبر میں عذاب نہیں ہوتا، لیکن جب قبر میں جائیں گے تو پتہ چلے گا عذاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ 70 احادیث سے ثابت ہے کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ جی حضور 1-2 قبروں پہ گزرے، آپ نے صحابہ سے فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ حضرات صحابہ کرام نے پوچھا، حضرت ان کو عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ حضور نے کہا، ایک پیشاب میں احتیاط نہ کرنے کی طرف سے اور ایک چغلی کرنے کی طرف سے۔ بات سمجھ گئے؟ تو کوئی مسلمان ہو اور قبر کے عذاب کو نہ مانے، اس کی گنجائش ہی نہیں۔ کیا؟ اس کی گنجائش ہی نہیں۔ بلکہ کتابوں میں لکھا ہے جو بے زبان مخلوق ہیں، جیسے گائے، بیل، بکری اور کتے، ان کو قبر کا عذاب سنائی دیتا ہے۔ اکثر بکریاں جو ہے قبرستان میں بچک جاتی ہیں، گھبرا جاتی ہے، بھاگنا شروع کرتی ہیں، کتے بھونکنا شروع کرتے ہیں، ان کو قبر کا عذاب سنائی دیتا ہے۔
اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، یعنی اللہ تعالیٰ مومنین کے تو کلمہ طیبہ اور قول ثابت پر ثابت قدم رکھتے ہیں، اس کے نتیجے میں اہل ایمان کو قبر میں آرام ملتا ہے۔ بات سمجھ گئے بھائی؟ کلمہ طیبہ ایسی طاقتور چیز ہے اور ایسی وزنی چیز ہے کہ جب کلمہ طیبہ پڑھنے والا مومن قبر میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ میں راحت کے معاملے فرماتے ہیں، خیر کے معاملے فرماتے ہیں، مگر ظالموں یعنی کفار و مشرکین کو یہ خداوندی نصرت و امداد نہیں ملتی۔ جو کفار و مشرکین ہیں انہیں خدا کی امداد نہیں ملتی، انہیں خدا کی پھٹکار ملتی ہے، خدا کی لعنتیں ان پر برستی ہیں۔ جو فاجر و فاسق ہوگا وہ خدا کی نصرت اس کو نہیں ملیں گی۔ ممکن نکیر کے سوالات کا صحیح جواب نہیں دے سکتے، انجام کار ابھی سے ایک قسم کے عذاب میں مبتلا ہوتے۔ حضور نے فرمایا قبر سے سخت عذاب میں نے نہیں دیکھا۔ منکر نکیر سوال کرتے مر ربک، تیرا اللہ کون ہے؟ اب جو اللہ کو مان کر زندگی گزارے گا وہ کہیں گا ربی اللہ، اللہ میرے رب ہے۔ لیکن کفار و مشرکین، فاجر و فاسق اللہ کو مانتا ہی نہیں، تو قبر میں کہیں گا لا ادری، میں اللہ کو نہیں جانتا، اللہ کون ہے جی۔ پھر فرشتوں کی دھلائی، حدیث میں آتا ہے کہ قبر اس کو دباتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ دباتی ہے۔ ایسا دباتی ہے کہ دونوں فصلیں آپس سے ملتی ہے، جیسے انگلیاں، دونوں ہاتھ کی انگلیاں یوں ملتی ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اور اللہ تعالیٰ اب کافر اور مشرکین کو تو جلاتے ہیں، تو جلانا گویا یہ دوزخ کی شروعات ہو چکی ہے۔ کذالک العذاب، یہ تم کو دنیا کا عذاب ہے۔ اب ان کی روح تو جہنم پہنچ چکی ہے، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بڑا ہے۔ تو گویا یہ لوگ جو ہے دنیا سے ہی جہنم ان پر شروع ہو چکی ہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے لوگ مردے کو دفن کر کے 40 قدم دور جاتے ہیں تو اس میں روح بھی آ جاتی ہے، فرشتے سوال جواب بھی کرتے ہیں۔ انسان کا بدن نہیں، روح اصل ہے۔ کیا ہے؟ جب روح نکلتی ہے بزرگان دین تو آدمی کا جسم کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ روح اصل چیز ہے، اللہ تعالیٰ روح کو لوٹاتے ہیں۔ تو ایسے کافر و مشرک کی روح کو بھی اللہ تعالیٰ شمشان گھاٹ میں لوٹاتے ہیں، جب اس کو جلاتے ہیں نا تو اس کی روح واپس آتی ہے۔ بس سمجھ گئے؟ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، یعنی اللہ تعالیٰ جو چاہتے کرتے ہیں، کوئی طاقت نہیں جو اس کے ارادے اور مشیت کو روک سکے۔ بے کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے جو اللہ کی ارادوں کو روک سکے، اللہ جو چاہتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب، عبداللہ بن مسعود، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہم وغیرہ حضرات صحابہ نے فرمایا مومن کو اس کا اعتقاد لازم ہے کہ اس کو جو جو چیز حاصل ہوئی وہ اللہ کی مشیت اور ارادے سے حاصل ہوئی۔ بھئی مومن کو جو بھی چیز دنیا کی زندگی میں یا مرنے کے بعد یا قبر میں جو بھی چیز حاصل ہوئی وہ اللہ کی مشیت اور اللہ کے ارادے سے حاصل ہوئی، بلکہ کسی مسلمان کا اس میں کوئی جو ہے یہ دخل نہیں، جو بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے، اور جو چیز اللہ کی طرف سے ہے اس کا ٹلنا ناممکن ہے۔ بات سمجھ گئے؟ جو چیز اللہ کے طرف سے ہے اس کا ٹلنا ممکن نہیں۔ اسی طرح جو چیز حاصل نہیں ہوئی اس کا حاصل ہونا ممکن نہ تھا، اور فرمایا کہ اگر تمہیں اس پر یقین و اعتماد نہ ہو تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ہر مسلمان کو، ہر اہل ایمان کو اس بات کا اعتماد ہونا چاہیے کہ دنیا کے اندر جو چیز اللہ نے طے کر دی ہو کر رہیں گی،
اور جو چیز اللہ نے طے نہیں کی وہ نہیں ہو کر رہیں گی۔ یہ ہر اہل ایمان کو اللہ کے ذات عالی پر اعتماد ہونا چاہیے۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار جہنم یصلونها وبئس القرار، یعنی کیا آپ ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بدلے میں کفر اختیار کیا اور اپنی قوم کو جو ان کے کہنے پر چلتی تھی ہلاکت و بربادی کے مقام میں اتار دیا۔ وہ جہنم میں جلیں گے اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یا نعمت اللہ سے اللہ تعالیٰ کی عام نعمتیں بھی مراد ہو سکتی جو محسوس و مشاہد ہے اور جن کا تعلق انسان کے ظاہری منافع سے ہے، جیسے کھانے پینے پہننے کی اشیاء، زمین مکان وغیرہ، اور وہ مخصوص معنوی نعمتیں بھی ہو سکتی ہیں جو انسان کے رشد و ہدایت کے لیے اللہ کی طرف سے آئی ہے، مثلا انبیاء علیہ السلام اور آسمانی کتابیں، اور جو نشانیاں اللہ کی قدرت و حکمت کی اپنے وجود کے ہر جوڑ میں، پھر زمین اور اس کے بے شمار مخلوقات میں، آسمان اور اس کی ناقابل ادراک کائنات میں انسان کی ہدایت کا سامان ہے۔ ان دونوں قسم کی نعمتوں کا تقاضا یہ تھا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عظمت و قدرت کو پہچانتا، اس کی نعمتوں کا شکر گزار ہو کر اللہ کی اطاعت میں لگ جاتا، مگر کفار و مشرکین نے نعمتوں کے مقابلے شکر کے بجائے کفران نعمت و سرکشی و نافرمانی سے کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے اپنی قوم کو ہلاکت و بربادی کے مقام میں ڈال دیا اور خود بھی ہلاک ہو گئے۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنی نعمتیں عطا فرمائی، بولا عطا فرمائی یا نہیں فرمائی؟ زندگی دی، وجود دیا، کھانے کے لیے کھانا دیا، پینے کے لیے پانی دیا، بے حد نعمتیں اللہ نے انسان کو عطا فرمائی۔ رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، آسمانی کتابوں کو نازل فرمایا، قرآن پاک کو نازل کیا قیامت تک کے لیے۔ بات سمجھ گئے؟ اتنی ساری نعمتیں ہونے کے باوجود بھی انسان جو ہے کفر میں زندگی گزارے، شکر کے بجائے ناشکری کرے، فرما برداری کے بجائے نافرمانی کرے، یہ ظالم خود بھی ہلاک ہوئے اور جو ان کو مانتے تھے ان کو بھی ہلاک کر ڈالا۔ بات سمجھ گئے؟ احکام و ہدایت ان تینوں آیتوں میں توحید، الکلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی عظمت و فضیلت اور اس کی برکات و ثمرات اور اس سے انکار کے نحوست اور انجام بد کا بیان ہوا کہ توحید ایسے لازوال دولت ہے جس کی برکت سے دنیا میں تائید عزتی ساتھ ہوتی ہے اور آخرت اور قبر میں بھی، اور اس سے انکار اللہ کی نعمتوں کو عذاب سے بدل ڈالنے کی مرادف ہے۔ بھائی ان تینوں آیتوں میں توحید اور کلمہ پاک، اللہ کی عظمت و فضیلت، اس کے برکات و ثمرات، اور جو بھی انسان اللہ رب العالمین کے فرما برداری میں زندگی گزارے گا اس کے برکات و ثمرات اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، اور جو انسان توحید کا انکار کرے گا، کلمہ طیبہ کا انکار کرے گا، اللہ کی عظمت کا انکار کرے گا، تو پھر ایسا ہوگا کہ بزرگان دین و خدا کی تائید ان کے ساتھ پہ نہیں ہوں گی اور قبر کا عذاب ان کو ہوگا، اور خدا کی نعمتوں کا جو انکار کرتے ہیں، شکر کے بجائے ناشکری کرتے ہیں، یہ عذاب میں مبتلا ہوں گے، اور انہوں نے جو ہے اللہ کی قدر جیسی کرنا تھی نہیں کی، جس کے طرف سے ان کو ایسا عذاب دیا جائے گا کہ خود اپنے عذاب کو دیکھ کر خداوند قدوس سے کہیں گے ہمیں موت دیجیے، اللہ کہیں گے اب تم کو موت نہیں آنے والی۔ حدیث میں آتا ہے کہ موت کو خود اللہ دمبے کی شکل دیں گے اور موت کو جنت اور جہنم کے بیچ میں ذبح کر دیں گے۔
اللہ تعالیٰ خود موت کو ذبح کر دیں گے بزرگان دین، تو پھر کیا ہوگا؟ موت کسی کو نہیں آئیں گی۔ کافر و مشرک جلتے رہیں گے، جلتے رہیں گے، جل کے راکھ اور کوئلہ بن جائیں گے، لیکن موت ان کو کبھی بھی نہیں آئیں گی۔ اور اہل ایمان کلمہ طیبہ، توحید، اللہ کے نعمتوں کی شکر گزاری کی طرف سے جنت میں ہمیشہ رہیں گے، اور ایسا جنت میں رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے تم میری جنت میں آ چکے ہو، اب میرا فیصلہ سنو کہ میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا اور کبھی تم کو جنت سے نکال کر جہنم میں نہیں ڈالوں گا۔ بات سمجھ گئے؟ اللہ کی جنت بہت بڑی ہے، لامحدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں، لا زوالی، وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ تمام مسلمانوں کو جنت دینے کے بعد بھی جنت خالی پڑ جائیں گی، تو اللہ تعالیٰ ایک مخلوق کو پیدا کریں گا اور مخلوق خدا کے جنت کو آباد کریں گے۔ سمجھ گئے؟ تو اللہ کے جنت لامحدود، لا زوال ہے۔ اہل ایمان کو چاہیے وہ اپنے ایمان پر شکر گزاری کریں۔ توحید خداوندی نے اللہ ایک ہے، اس نعمت کے مل جانے پر ہزارہا بارہا شکر ادا کریں کہ ایسا نہ ہو جائے کہ ہمارا شمار اگر ان لوگوں کے اندر ہوتا جو توحید کو نہیں مانتے، اللہ اس کے رسول کو نہیں مانتے، اللہ کی عظمت کو نہیں مانتے، تو بزرگان دین کتنی خطرناک بات تھی۔ کیا مرنے کے بعد کبھی دنیا میں لوٹ کر بھی نہیں آنا ہے اور کبھی جہنم سے نہیں نکلتے؟ جو کچھ اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت دی ہے، ہر اہل ایمان کو چاہیے وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنے، توحید پر زندگی گزارے، غیر اللہ کے سامنے جھکنے سے پوری زندگی اپنے آپ کو محفوظ فرمائے، ہر وہ جگہ پر جائیں جہاں سے انسان کو دین کی باتیں ملتی ہیں، بلکہ حضور نے فرمایا تم ایسے بندوں کے صحبت میں بیٹھو جن کو دیکھ کر تمہیں خدا یاد آئے، دین کی اچھی باتیں سننے ملے، وہاں مت جاؤ جہاں جا کر تمہیں دنیا کی محبت ملے، دنیا داروں کی محبت ملے، اللہ اس کے رسول کی محبت تمہارے دلوں میں کم ہو جائے، ایسی جگہ مت جاؤ جہاں پر تمہارا دین کمزور ہو جائے۔ بات سمجھ گئے؟ تو یہ قبر میں عذاب ہوتا ہے فاجر و فاسق کو، اور اہل ایمان کو قبر میں عذاب نہیں ہوتا، وہ قبر کے اندر جنت کی نعمتوں میں زندگی گزارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کے ساتھ اور پوری امت مسلمہ کے ساتھ قبر کے اندر خیر کے معاملے فرمائیں، جو گزر چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائیں، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔